ریپیٹ ہوتے دیکھی ہے تو انہوں نے وہ آگے سے خود بول دی ہے بجائے کوئی تحقیق کرنے کے. اور میں بھی اس کا جواب ایک انالوجی کے ساتھ دیتا ہوں کہ اگر انہی لوگوں کا 5 بیڈ روم ہاؤس کے اندر جہاں پہ ان کے 15 لوگ ہیں فیملی ممبرز ہیں ایک 5 بیڈ روم ہاؤس میں 2 لوگ آتے ہیں باہر سے 4 بیڈ روم لے لیتے ہیں ان کو ایک میں گھسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایکسیپٹ کرو ڈیل, تو یہ ایکسیپٹ کریں گے کبھی؟ اندر باہر جانا بھی ہم کنٹرول کریں گے, ہر چیز ہم کنٹرول کریں گے, گروسری کتنی آتی کتنی نہیں آتی, بجلی اس ایک کمرے کو جو تمہیں دیا ہم نے اس میں بجلی آن ہوتی ہے نہیں ہوتی سب ہم کنٹرول کریں گے. نو ون از گوئنگ ٹو سائن اپ فار دس. اینڈ دیکھیں جو 1947 میں جو یو این نے پلان پرپوز کیا تھا ایک تو وہ ڈسپروپورشنٹ پلان تھا کسی بھی آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ کے اوپر, یعنی 1/3 پاپولیشن کو جو ہے نا مور دین ہاف آف دا کنٹری دی جا رہی تھی اینڈ وہ 6% آف دا لینڈ اون کرتے تھے. تو وہ پہلی پروپوزیشن جو تھی وہ فیئر نہیں تھی. اگر فیئر پروپوزیشن دی جاتی اور پھر پیلسٹینینز نے ریجیکٹ کیا ہوتا تو شاید میں ان کی بات کو انٹرٹین بھی کرتا کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ اب تو یہ آ گئے ہیں تو چلو سولوشن سوچتے ہیں. لیکن کبھی فیئر پروپوزیشن ملی ہی نہیں پیلسٹینینز کو. اینڈ اس جو انفیئر پروپوزیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی جوز نے زیادہ پرسنٹیج آف دا لینڈ لے لیا, 70% آف دا لینڈ لے لیا. سو آئی تھنک جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کو یہ باتیں انہوں نے یہ پڑھا نہیں ہے یا کسی قسم کی لیزی تھنکنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1970s کے بعد سے کنسسٹنٹلی پیلسٹینین پی ایل او جو ہے اس نے ایکسیپٹ کیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو. اینڈ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے 1967 والے بارڈرز جو ہیں ویسٹ بینک والا اور غزہ والا وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. سنس دا 70s وہ یہ کہہ رہے ہیں. اینڈ اسرائیل نے 1967 کے بعد سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی. سیٹلمنٹس کا کیا مطلب ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ایک آٹونومس پیلسٹینین ریجن ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اسرائیل کیا کرتا ہے وہاں پہ جا کے ایک اپنی سیٹلمنٹ ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے اور اس کو 4 دیواری کر لیتا بنا لیتا ہے, پھر ایک اور بناتا ہے, پھر ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے, پھر ایک اور بناتا ہے, پھر ایک اور بناتا ہے. ابھی 2023 تک 144 سیٹلمنٹس انہوں نے بنائی ویسٹ بینک کے اندر اور 450,000 اسرائیلیز جو ہیں ویسٹ بینک کے اندر سیٹل ہوئے ہیں آ کے. یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن تو اسرائیل تو کبھی آفر ہی نہیں کیا, انہوں نے کبھی سیٹلمنٹس روکی ہی نہیں ہے. پی ایل او نے 1970 سے کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو اوسلو اکارڈز ہیں, اوسلو اکارڈز بریفلی بتا دیتا ہوں 1993 میں یہ انتفاضہ کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر جو تھا اس وقت یtzhak ربین اور یاسر عرفات دے اگریڈ کہ اچھا یاسر عرفات اور پی ایل او نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ بومنگ اور ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں, تم ہمیں یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہمارے لیے اس کو اپروو کرو اور لیٹس ورک ٹورڈز دس سولوشن. اینڈ اس کے اندر بھی انفیئر ڈیل تھی پیلسٹینیز کے, لیکن دے اسٹل ایکسیپٹڈ اٹ. وائی؟ بیکاز زیادہ کنٹرول پھر بھی اسرائیلیز کے پاس تھا. اینڈ یtzhak ربین کو 1995 میں آئی تھنک مرڈر کر دیا گیا تھا اسرائیل کے اندر. ایک پیس ریلی جو سیلیبریٹ کر لی تھی اوسلو اکارڈز کو, اس کو مرڈر کر دیا گیا تھا اور سارا اوسلو اکارڈ ختم کر دیا. اور وہ کس نے مرڈر کیا تھا؟ وہ اسرائیلی رائٹ ونگ نے مرڈر کیا تھا جو یہ چاہتے نہیں تھے کہ پیس ہو پیلسٹین کے ساتھ. کبھی بھی آفر نہیں کیا گیا پیلسٹینینز کو سیریسلی ایک 2 اسٹیٹ سولوشن. جس وقت 90s میں ارلی 90s میں اوسلو اکارڈ ہو بھی رہے تھے اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹس روکی ہی نہیں تھی, وہ سیٹلمنٹس کنٹینیو ہو رہی تھی. اگر اسرائیل سیریس ہو, آج بھی اگر سیریس ہو, وہ اپنی سیٹلمنٹس نمبر 1 روکے اور رول بیک کرنا شروع کریں. انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو پیلسٹینینز کو پتہ ہے کہ یار یہ ہمیں صرف جو ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں اینڈ یہ it's not on the table from the Israeli side. تو یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں it's very very unfortunate کہ انہوں نے یہ they haven't even studied this history. اگر اسٹڈی کیا ہوتا تو یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے ہیں. This is why it's important کہ ہم یہ باتیں کریں اور ہم تاریخ کو بیان کریں تاکہ آپ اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں نہ کریں آ کے, اور ان لوگوں کا جن لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ جو ہسٹری کے حوالے سے نا میں ایک تھوڑا سا فیکٹ ایک صرف پلگ ان اس میں کر دوں جو احمد بھائی نے کلیئر کر دیا ہے. یہ جو بیسس ہے نا اس کی ساری, یہ کیوں اگر آفر کرتے بھی ہیں لیٹس سے ایٹ لیسٹ حماس وہ تو نہیں ایکسیپٹ کرتا 2 اسٹیٹ نا, یا فلسطینیوں سے اگر آپ دل کی بات پوچھیں نا تو وہ نہیں کر سکتے جیسے احمد بھائی نے ایکسپلین کیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. یہ جو جب بیلفور ڈکلیریشن کے بعد برٹش مینڈیٹ, اسرائیل سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, یہ 1922 سے 1935 کے درمیان کی بات ہو رہی ہے, ورلڈ وار سے جسٹ پہلے تک, ورلڈ وار 2 سے. آپ اسٹیٹس دیکھیں, انہوں نے نا وہ پلان شروع کر دیا ہوا تھا بیلفور ڈکلیریشن میں, جو کچھ بھی ان کا جو فار ریچنگ پلانس تھے نا جو ان کے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا, وہ شروع ہو گیا ہوا تھا. 1923 جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا برٹش مینڈیٹ وہاں پہ, اس وقت جوئش پاپولیشن جو تھی نا وہ 9% تھی, ٹھیک ہے, اور
جو پلان تھا وہ چلتا جا رہا تھا. بٹوین 1922 اینڈ 1935 Jewish population grew to 27%. 9% and 27%. So can you see what was happening? Right. So the same was being seen by جو فلسطینی تھے وہاں کے, اور اس وہی ساری پھر یہ بیس بنی ان ساری چیزوں کی جو انہوں نے اپرائزنگ ہوئی اس کے خلاف. انہوں نے ڈیموگرافک چینج ہوتے ہوئے دیکھی نا, تو انہوں نے وہ کھڑے ہونا شروع ہوئے, اور پھر یہ سارا آگے چلا تھا. یعنی کہ جب آپ نے کسی کے وہاں پہ آپ نے باقاعدہ پلان کے ذریعے ایک پاپولیشن کو گھسایا ہے, 9% سے 27% تک لے آئے ہیں, تو آف کورس جب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو ہم سے ہماری زمین چھینی جا رہی ہے, پتہ نہیں لانگ ٹرم کچھ ہونے لگا ہے, تو وہ کھڑے ہوں گے. اور پھر آپ ان کو 2 اسٹیٹ 1947 میں ہی, بائی دا وے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی نا, تو پاکستان انڈیا یہاں پہ بھی یہ چل رہا تھا, اور وہاں پہ بھی 1947 میں UN آ کے جی بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے جی ہم نا ان دونوں کو اس ریجن کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, جیسے آگے احمد بھائی نے بتا دیا. کیسے بندے کا دل ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ عمر بھائی نے نا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات مینشن کی ہے جس کو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے نا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. حماس اپنے چارٹر کے اندر اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا, اینڈ ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن جتنی بھی یہ تنظیمیں ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل جب طالبان تھا افغانستان میں, بلکہ ابھی بھی ہیں وہ, لیکن طالبان اور امریکہ کی جب جنگ ہو رہی تھی تو بیک ڈور چینل پہ ان کی نیگوشیشنز چلتی رہتی تھی. قطر کے اندر جو آفس تھا وہاں پہ امریکن بیٹھ کے طالبان کے ساتھ بات کرتے تھے. اسی طرح اسرائیل ہمیشہ بات کرتا رہتا ہے حماس کے ساتھ. ابھی بھی اس وقت ہاسٹیج کی نیگوشیشنز ہو رہی ہیں حماس کے ساتھ. حماس کے کچھ ریپرزینٹیوز قطر میں بیٹھتے ہیں, تو ان کے ساتھ نیگوشیشنز ہوتی ہیں, اور حماس نے 2 سے 3 دفعہ ایک پروپوزل دیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کا اسرائیل کو اپنے بیک ڈور چینلز کے ذریعے, لیکن اسرائیل ہیز نیور بین سیریس اباؤٹ اٹ. اگر اسرائیل سیریسنس شو کرے گا حماس اپنے چارٹر میں سے بھی نکال دے گا وہ, لیکن حماس ایک پولیٹیکل سٹانس کی وجہ سے وہ اپنے چارٹر میں رکھتا ہے اور کہتا ہے ہم اسٹیٹ آف اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بیک ڈور چینلز میں انہوں نے انٹرسٹ نہیں شو کیا, یا یہ نہیں کہا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو ورک ٹوورڈز اے ریکگنائزڈ 2 اسٹیٹ سولوشن. اچھا, جو میں ایک لاسٹ اسٹیٹ بتانے لگا تھا نا, جو میرے سے مس ہوگی پہلے, جو میں بتا رہا تھا کہ کیسے انفلکس کیسے گھسایا گیا جیوز کو اندر, تاکہ نا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے جو بعد میں انہوں نے اچیو کرنا تھا. جب یہ ہو گیا نا 1948 وار بھی ہو گئی, اور اس کے بعد سب کچھ بٹوین 1949 اینڈ 1960 up to 1 million Jewish refugees and immigrants as well as an additional 250,000 Holocaust survivors moved in to that region. I mean up to 1 million. So this, if you keep this in the background, the context there na, and then you take a look at کہ جی ٹھیک ہے جی 2 اسٹیٹس کر دیتے ہیں یہاں پہ, تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہاؤ کین یو ایکسیپٹ دیٹ؟ اس کو اب آپ اس مثال سے سوچ لیں جو ایک گھر میں 5 کمرے والی مثال دی ہے آپ نے. ندیم بھائی آپ کچھ just a few points because it is a very interesting question. A lot of people asking why not 2-state solution. So from the little I've followed this few years back, because remember we are talking about this now, لیکن یہ سچویشن تو کئی سالوں سے ہو رہا ہے. Just because social media میں نا ہم سارے ہائپر ہوئے ہیں, you know, the ummah, the youth, but those who are in the dawah, جو involved ہیں revival میں, ہمیں تو پتہ ہے یہ بہت پرانا unfortunately چل رہا ہے. تو first thing, Palestinians themselves will never accept this because they would do or die because this is their land, this is their forefathers, right? The other one is if they did that, if we Muslim community started to impose this on them, کہ look مان لو کتنا ظلم ہے, then we are admitting that we're wrong. All that 70 years of sacrifice. Abhi inhone bataya history kitna zulm kiya, kitna just one village. So we're admitting we're wrong, and that admittance of wrong is going to be impacting. And remember, the way a lot of people are now looking at Zionism as an evil now, as an evil axis, right? And you know, some movies talk about the dark forces. This is the new dark forces, subhanallah. So we should be thanking the brave Palestinians for resistance, subhanallah. Hum baithe you know باتیں کر رہے ہیں, they're the people that hold it. وہ کہتے ہیں they are the ones who are alive, we're dead. We are dead, subhanallah. So they were the other one, that brothers کے illusion ہے. It's always been an illusion. It's the part of the greater game which comes into the fact the greater Israel plan, you know, the Temple Mount and everything. یہ پورا plan ہے. It's all a conspiracy, you know, سازش ہے, conspiracy ہے. یہ 1 سال کے project ہے ان کا. اور just last point is that people, those who are watching, don't forget that who ruled this area for the last 1400 years, and what was the relationship between Jews, Christians, Muslims in the 1000 years before 1948.
تو جو کوشچن میں نے آپ سے پوچھا تھا میں اس کو اینیکس کرتا ہوں تو دوبارہ سے تاکہ آپ اسی کو ایلیبریٹ کر دیں بیکاز یو آر آن دیٹ سیم پوائنٹ کہ یہ جو کلیم ہے کہ اگر آپ لوگ ون اسٹیٹ سولوشن پہ چلے جاتے ہو اور آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی فلسطینیز کو اپنا لینڈ واپس کرو پرائر ٹو دا فرسٹ نقبہ جو سچویشن تھی اسی کو ہم لوگ ریزالو کرتے ہیں, تو اس کیس میں جو آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہودیوں کو مار دینا ہے, آپ نے ان کو وہاں سے باہر نکال دینا. ڈو یو تھنک that's going to happen? No, because the history has proven, history and Islamic law has proven that's impossible to do. Subhanallah. So اگر آپ امن رکھنا ہی ہے, پیس سیٹلمنٹ کرنا ہے, تو do it. We've got precedents in history. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جیوز, کرسچنز, مسلمس, عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی اور صلاح الدین ایوبی جب کروسیڈرز کے بعد جب آیا تھا مسلمانوں کے پاس, they coexisted there actually peacefully. So دیکھیں اس سوال کے اندر نا ایک پرابلم ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ کیونکہ ہمیں شاید ڈر ہے کہ وہ ہمیں نکال دیں گے تو اس لیے ہم ان کو مارتے ہی رہیں گے اب تک, اور اسی لیے ہم کبھی ان کو ایکول فوٹنگ پہ آنے ہی نہیں دیں گے. یو نو دیر از اے پرابلم ان دیٹ کوسچن. اینڈ دیکھیں جب آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ود آل دی اسرائیلیز اینڈ دی جوز دیٹ آر آلریڈی ان دیٹ لینڈ. آپ پہلے ایکول فوٹنگ کے اوپر پیلسٹینیز کو لے کے آئیں, talk to them with equal, making them equal partners, and then you can work out that solution. And obviously it's not the case کہ they will also argue کہ اچھا ٹھیک ہے اب جو ہے نا we're going to push all of these Jews into the sea یا واپس آپ یورپ چلے جاؤ. لیکن at the same time you know that doesn't mean کہ آپ ان کو جب تک آپ یہ کوشچن کو آنسر نہیں کرتے تب تک آپ ان کے اوپر پریس کر سکتے ہو, ان کو مار سکتے ہو. نیتن یاہو نے 2020 میں یہ کہا تھا آن دا ریکارڈ, یہ جو احمد بھائی نے بات کی ہے نا کہ وی آر دا ونس ڈکٹیٹنگ سیکورٹی رولس, دے ول ریمین پیلسٹینین سبجیکٹس. سو آپ ان کو ایکول اس پہ لاتے ہی نہیں ہیں, ہاؤ کین یو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ اچھا گائز اپنے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, which is نیوز آف دا ویک. اور آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے نیوز آف دا ویک, اس میں ایک بڑی ہی عجیب اور غریب خبر ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, جو دا ٹائمز آف اسرائیل سے میں نے اٹھائی ہے. اور اس میں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں آئزک ہرزوگ, وہ ایک عربک کاپی آف مائن کیمپ کو ڈسپلے کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عربک کاپی آف مائن کیمپ فاؤنڈ آن حماس ٹیررسٹ شوز واٹ وار از اباؤٹ. سو اب یہ خبر میں کیوں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ دیز آر ویری 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 ڈیسپریٹ ٹائمس فار دی اسرائیلیز. مطلب اس وقت جو ہے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ وہ تو خبر بھی دکھا دیں, دوسرا وہ کتاب بھی دکھا دیں, ہائی ڈیف میں دکھا دیں, کیونکہ وہ جو کتاب ہے اٹ از لائک برانڈ نیو. لائک جس طرح کسی بک اسٹور کے شیلف سے کتاب اٹھائی جاتی ہے نا, اتنی نیو ہے. اور جس بندے کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو, احمد بھائی ماشاء اللہ ایک ببلیو فائل ہے, یہ یو کین ٹیل کہ جب آپ کسی کتاب کے ساتھ تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرا ہو نا, تو کتاب کے صفحے جو پیپر بیک ہو اس کا تیا پانچا ہو جاتا ہے. اکثر آگے سے اس کے اندر جو ہے نا وہ کریسز آ جاتی ہیں, اوپر سے کارنرز تھوڑے سے چپ ہو جاتے ہیں کچھ. یہ کتاب وار زون میں ملی ہے. پلیز لیٹ می جسٹ سے دس, وار زون میں کتاب ملی ہے حماس فائٹر کے اوپر, جس کے اندر پروبیبلی چیزیں کہہ رہے ہیں انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں اور اسٹیٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں, اور کنوینئنٹلی عربک ٹرانسلیشن مل گئی. لیکن اف یو لک ایٹ دا بک اٹ از بالکل منٹ کنڈیشن میں وہ کتاب ہے. سو یا تو ہمیں حماس فائٹر سے سیکھنا چاہیے کہ کتابیں کس طرح آپ رکھتے ہیں, ہمیں بھی سکھا دیں. بھائی میری کتاب وہ بھی وار زون میں رہتے ہوئے, ہاں وہ بھی وار زون میں رہتے ہوئے, میرا اپنا اسٹڈی اس وقت وار زون بنا ہوا ہے, کتابوں کا حالت پڑا ہوگا. ضیاء بھائی آن ٹاپ آف دیٹ ابھی ریسنٹلی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, بہت ساروں نے دیکھا ہوگا, جو اسرائیلی ملٹری نے دکھایا کہ انہوں نے ڈسکور کیا ایک حماس کا انڈر گراؤنڈ ایک روم, اور اس پہ وہ بھی لگا ہوا تھا کیلنڈر سارا فائٹرز کا. وہاں پہ وہ جو چیزیں دکھا رہے تھے نا, دے شوڈ اے موٹر بائک as well, پارک تھے جس پہ بلٹس, اٹ واز آل فلڈ اپ covered with silt, ڈسٹ, کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اوپر سے اگر بام کوئی بھی گرتا ہے تو کوئی نہ کچھ تو گرتا ہے نیچے, کوئی مٹی تھوڑی سی گرتی ہے. آئی مین ایک طرف وہ دکھا رہے ہیں ایسے وہ بھرا ہوا ہے مٹی سے, بالکل صاف ستھری نکل آئی. برانڈ نیو ڈیسپریشن ہے. یہ دیکھیں نا, یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کون سا زمانہ ہے. یہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ 90s یا 80s میں اور صرف نیشنل ٹیلی ویژن ہی دیکھتے ہیں. پیپل ہیو کم اے لانگ وے اینڈ پیپل کین پک آؤٹ واٹ پروپیگینڈا از, اور آپ کیا جھوٹ بول رہے ہو کیا نہیں بول رہے. یہ ساری جو باتیں انہوں نے کی ہیں, بیہیڈڈ بیبیز, اور بیبیز ہمیں اوون میں ملے, this didn't even last a couple of days for them, these narratives. تو which shows you کہ people are catching on to what these people are doing. اچھا ایک چیز مجھے جو اس میں ایک ریمائنڈر بار بار ملتا ہے جب بھی میں اس قسم کا پروپیگینڈا دیکھتا ہوں,
اور اس طرح کی باتیں تو کافی عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 9/11 میں بھی انہوں نے بہت سارے اس قسم کے بلنڈر مارے تھے جہاں پہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسے کی اسٹیٹ کی جو ان کو بعد میں ریڈیکٹ کرنی پڑی ہیں, اور کیونکہ پیپل وانٹ سمپلی بائنگ اٹ, یو نو دیر از ہول کمیشنز ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ 9/11 بینگ این انسائڈ جاب اینڈ آل دیٹ. تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یو نو ہمیشہ جو پاور فل ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا نیریٹو کنٹرول کریں, بیکاز آبویسلی جب آپ کسی بھی نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یا تو آپ نے ملٹری کنٹرول کرنی ہے, یا آپ نے اس کی اکانومی کنٹرول کرنی ہے, یا آپ نے اس کی انفارمیشن فلو کنٹرول کرنی ہے. اینڈ دیٹ انفارمیشن فلو کین بی کنٹرولڈ بائی 2 ایریاز, یا تو انسٹیٹیوشنلائز اسکولنگ ہے یا پھر آپ کا میڈیا ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, بیکاز ظاہری بات ہے آپ چاہتے ہو کہ دا وے پیپل تھنک, دا وے پیپل بہیو, اس کو مینیج کیا جائے. اور لوگوں کے اندر اب دیکھیں جس طرح ابھی بھی کیونکہ جتنے بھی آپ کے نیٹ ورکس ہیں وہ زیادہ پرو اسرائیلی اسٹینڈس کے اوپر ہیں, میجورٹی 90% آپ کہہ لیں, CNN, BBC, فاکس نیوز وغیرہ یہ ہو گیا, پلس سوشل میڈیا پہ بھی آپ آ جائیں جو آپ کا فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب وغیرہ, تو کوئی بھی چیز اگر آپ شیئر کرتے ہو تو وہ اس کے اوپر کانٹینٹ کو اڑا دیتے ہیں یا شیڈو بین یا وہ کرتے ہیں. تو ایک لیول کا کنٹرول آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہی بات اگر آپ اسرائیل کے فیور میں کریں گے تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل آپ کریں, اس پہ کوئی نہ ہیٹ اسپیچ ہے نہ کچھ ہے. لیکن اور وہ دیکھیں اتنی بلیٹنٹ ویڈیوز ہیں کہ دے آر ایکچولی ڈانسنگ اینڈ سنگنگ اباؤٹ کلنگ بیبیز اینڈ بومبنگ پیپل. اس کو یہ ہیٹ اسپیچ نہیں کہہ رہے, یہ بالکل جائز ہے, لیکن اگر ادھر کوئی سائڈ پہ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے تو بات ہی ختم. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں, فوٹیج دکھانے پہ مسئلہ ہے. مجھے وہ جو ناول ہے نا 1984 جارج آرویل کا, اس کی وہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ والا ایک پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ واٹ یو وانٹ از کہ وہ بگ بردر جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے اوپر ایک مانیٹرنگ ہے کہ ایون ٹو دا پوائنٹ کہ دے ول ٹیل یو ہاؤ ٹو تھنک, کہ آپ نے سوچنا بھی اس طرح سے ہے, دیکھنا بھی یہی ہے, جو نیریٹو ہم آپ کو فیڈ کر رہے ہیں, جو پروپیگنڈا آپ کو پلائے جا رہے ہیں بس یہی پیو, آلٹرنیٹیو میڈیا پہ نہ جاؤ. بلکہ ایک بڑا اسکیری سا کریپی سا کلپ ہے یوٹیوب پہ, ابھی بھی مل جائے گا آپ کو, جس میں آل آف دیز مین اسٹریم میڈیا چینلز جو ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ دے سیئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ کہ یو نو دیر از اے بائس امانگس دا پیپل ہو آر ایکچولی شیئرنگ فیک نیوز وایا سوشل میڈیا پلیٹفارمس. اور یہ سارے مین اسٹریم چینلز کے لوگ کہہ رہے ہیں اٹس ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ دی ایگزیکٹ سیم اسکرپٹ. اینڈ دیٹ ایکچولی شوز یو کہ کتنا وہ آرویلین فیوچر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو اس کا اب کاؤنٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹیو پلیٹفارمز ہیں, آلٹرنیٹیو چینلز ہیں. اور آئی تھنک اس وقت وہی بات ہے جو ابھی ہم شروع میں کر رہے تھے کہ جو لیول آف انوالومنٹ لوگوں کی ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ, اب لوگ جو ہے نا اس کائنڈ آف چیز سے باہر نکل رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. ایون میں آپ کو بتاؤں ہمارا اپنا میڈیا جو ہے اور جو مین اسٹریم میڈیا اس کی ریٹنگز اتنی بری طرح گر چکی ہیں کہ نو بڈی ناؤ ٹیکس دیم سیریسلی ایکسیپٹ می بی سم بڈی ہو از کمپلیٹلی کٹ آف فرام ریالٹی. وہ آپ کو CNN دیکھ کے بولے گا کہ ہاں اس پہ جو آ رہا ہے سچ آ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں. بٹ عوام الناس جو ہے نا وہ چیز کر چکی ہے. میں خود ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اینڈ آئی ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس اباؤٹ دیز تھنگس. تو ایون when I do a casual survey کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ CNN is giving you fair and balanced news as they claim, تو کہتے ہیں no way. مطلب اب بچوں کو بھی پتہ ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹین ایجز لیٹ ٹینز میں جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ this is not something believable, which is something جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک پازیٹیو اس میں سے نکل کے آ رہا ہے. اچھا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کے جاؤں گا اس طرف کہ جہاں پہ یہ جو ہمارا میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں, پروپیگنڈا آ رہا ہے. ایک تو ہم نے بات کی جو کتاب والی اگزامپل تھی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بڑی ڈیسپریشن میں وہ بلڈنگز دکھا رہے ہیں کہ یہ بوم ہو گئی, یہ فلاں ہو گیا, اور یہ جو ہے نا ایکچولی خود ہی بوم کر کے خود ہی چیزیں دکھا رہے ہیں. گاڑی دکھا دی, ایکسپلوژن ہو گئی, اس میں فلانا خود ہی انہوں نے ایکسپلوژن کیا اور سارا کچھ. ہاؤ ڈز دیٹ پلے آؤٹ فار لائک لیٹس سے ایک بندہ جو ہمارے جو MPs کی ہم نے بات کی, یا ہم نے امریکن کانگریس کی بات کی, کیا ان لوگوں کو آر دے اوبلیویس ٹو اٹ یا ہیو دے جسٹ باٹ انٹو دس نیریٹو؟ واٹس یور انالیسس آن دس؟ ضیاء بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فوگ آف وار میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. دا ریزن وائی اسرائیل از یوزنگ دیم, اٹ نوز کہ ہم اس کو بعد میں پروو نہیں کر سکیں گے اور یہ بعد میں جھوٹ ثابت ہو جائے گی, لیکن ہم پھر بھی یوز کریں گے بیکاز وہ جو ہمیں ایک دن کچھ گھنٹے بھی اگر یہ چیز دے دے گی نا اور ہم اپنا یہ بومنگ کنٹینیو کر سکتے ہیں, وہ پھر بھی اسٹریٹجکلی ہمارے لیے فائدے مند. مائی کوشچن احمد بھائی اس کے کیا ہم ہسٹری سے نہیں سیکھتے؟ آپ کو یاد ہے وہ کولن پاول نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن فاؤنڈ ان عراق, اور وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کہ یعنی اس کی باڈی لینگویج آپ دیکھتے ہیں نا اس انٹرویو میں, دا وے ہی واز سیئنگ اٹ, ہی واز لائک بالکل شیور کہ بالکل ہمارے پاس انٹیلیجنس آ رہی ہے. اور دیکھیں اس کے بعد آپ جاتے ہو آپ کو پٹاخہ بھی نہیں ملتا وہاں سے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا یہ کیا ہوا ہے. اینڈ ایون آپ پوسٹ 9/11 جو آپ لوگوں نے افغانستان میں گھسے ہو وہاں پہ بمباریاں کی, تو آئی مین کیا ہم لوگ
پاگل ہیں. مجھے مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اسی لیے ضیاء بھائی یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں, دے ورکڈ. اور وہ پہلے 9/11 اور یہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشن انہوں نے کچھ ان کو ٹائم دے دیا تھا. اب جو چیزیں ان کو دن بھی نہیں دے رہی, یعنی یہ دے اونلی سروائیو فار مے بی اے کپل آف ڈیز, اور پھر اس کے بعد وہ ڈسپروو ہو جاتی ہیں. ایک تو نمبر 1 اس کا سوشل میڈیا ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی, کہ جو کمیونیکیشن انفارمیشن کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا اور بہت را ہے. ایک تو دیٹ از وائی. اینڈ نمبر 2 پیپل ہیو لرن فرام دیز انسیڈنٹس. یعنی